آج سورۃ الحج کی تفسیر کے بیان کا آغاز ہے، اور یہ جو مبارک صورت ہے اس کے متعلق سنن ترمذی اور سنن ابو داود شریف میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا سورہ حج کو اس وجہ سے فضیلت دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جس نے ان سجدوں کو ادا نہیں کیا اس نے ان آیتوں کی کامل یعنی قرات نہیں کی۔ تو یہ صورت، ہاں اس میں اختلاف ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، یا اس کی زیادہ آیتیں مکی ہیں یا زیادہ آیتیں مدنی ہیں۔ بہرحال جمہور کا قول یہ ہے کہ اس صورت کی بعض آیات مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں اور آپس میں ملی ہوئی ہیں، یعنی یہ معلوم نہیں کہ کون سی آیات مکی ہیں اور کون سی آیات مدنی ہیں، تو یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ مبارک صورت ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر جن چیزوں کا بیان کیا گیا ہے، اب اس صورت میں اس کی ابتدا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے اور قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس صورت میں 5 قسم کے کفار کو ہونے والے عذاب اور مسلمانوں کو ملنے والی جزا کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس صورت میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر حج کے اعلان عام کا ذکر کیا گیا ہے اور حج اور حرم سے متعلق چند احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر کفار مکہ کو پچھلی امتوں کے احوال سے ڈرایا گیا کہ جب انہوں نے ایمان کی دعوت قبول نہ کی تو وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اس طرح بے شمار چیزیں۔ پھر اس صورت میں اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا کہ مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر جو مضامین آئیں گے وہ ساتھ ساتھ بیان ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر مکہ مکرمہ سے ہجرت کے دوران جو لوگ شہید کر دیے گئے، شہید کر دیے جانے والوں اور جو انتقال فرما گئے ان کی جزا بیان کی گئی ہے، اور قرآن پاک کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کفار اور مشرکین قرآن مجید کو پسند نہیں کرتے، اور وہ انبیاء اور مرسلین، انبیاء نبیوں اور رسولوں سے بغض رکھتے ہیں۔ اور پھر اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو باقی دیگر فرشتوں پر اور چند انسانوں کو دیگر انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ تو اب رہی یہ بات کہ سورہ حج کی سورۃ الانبیاء سے مناسبت، کہ سورۃ الانبیاء میں بھی اگر آپ غور کریں جو ہم پیچھے اس کی تفسیر ساری بیان کر کے آئی ہیں، تو قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے، اور اس صورت کا آغاز بھی قیامت کی ہولناکیوں کے بیان سے ہو رہا ہے۔ تو سورۃ الانبیاء میں اللہ کے واحد ہونے کا اور یکتا ہونے کا بیان تھا، اور اس صورت میں بھی اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ تو بہرحال آج سورہ حج کی کے بیان سے جو ہے وہ اس کی ابتدا ہے۔ تو فرمایا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تم سب اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سنگین
سنگین چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سقارى وما هم بسقارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس بچے کو فراموش کر دے گی جس کو دودھ پلایا تھا، اور ہر حاملہ کا حمل ساکت ہو جائے گا، اور تم کو لوگ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو بہرحال اب یہ جو فرمایا گیا کہ اے لوگو تم سب اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سنگین ہے، جس دن تم اس کو دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اس بچے کو فراموش کر دے گی جس کو دودھ پلایا تھا، اور حاملہ کا حمل ساکت ہو جائے گا، اور تم کو لوگ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو زلزلے کا لفظ کسی کو ہلانے کے لیے یا دھمکانے کے لیے بھی آتا ہے، اور قیامت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے زمین میں زلزلہ آئے گا، اور قیامت کے ہولناک امور میں سے، قیامت کے جو ہولناک امور ہیں ان میں سے ایک امر زلزلہ ہے، کیونکہ قیامت کے آنے سے پہلے جس زلزلے نے آنا ہے اس زلزلے کا ذکر قرآن میں کر دیا گیا۔ سخت خوف اور دہشت کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو فرمایا کہ اے لوگو تم سب اپنے رب سے ڈرو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تقوی کا حکم دیا ہے، اور تقوی کا معنی ہے بچنا، اجتناب کرنا، ترک کر دینا، یعنی ہر حرام تو حرام مکروہ کام سے بھی اجتناب کیا جائے۔ تو اللہ نے لوگوں کو تقوی کا حکم دیا ہے، پھر قیامت کی ہولناکیوں اور عذاب شدید کو بیان فرمایا ہے، تاکہ لوگ جان لیں کہ جب وہ تقوی اختیار کریں گے تو اپنے آپ کو قیامت کے اس دہشت ناک عذاب سے بچا لیں گے۔ قیامت کا وہ جو دہشت ناک عذاب ہے اس سے بچنے کے لیے تقوی کا اختیار کرنا ضروری ہے، اور اپنے نفس کو ضرر سے بچانا واجب ہے، اس لیے تقوی کا اختیار کرنا واجب ہے۔ تو اب وقوع قیامت کے جو ہولناک مناظر ہیں ان کو مختلف انداز میں قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر پہلے بے شمار دروس گزر چکی ہیں۔ یہاں بھی اس خوف اور دہشت کا ذکر ہو رہا ہے جس سے انسان اس وقت دوچار ہوگا جب اس نظام عالم کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث ہے جس کے چند اقتباسات کو اگر بندہ غور سے پڑھ لے تو اس آیت کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرافیل 3 مرتبہ سور پھونکیں گے، یعنی جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی، اور ایک گھبراہٹ اور پریشانی طاری ہوگی، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات کو موت کی نیند سلا دیا جائے گا، اور جب تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے اٹھ کر بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو جو زلزلہ آئے گا، زمین جھٹکے کھانے لگے گی، جس طرح کشتی سمندر میں ہچکولے کھاتی ہے اور چاروں طرف سے موجیں اسے تھپیڑیں مارتی ہیں، یا جس طرح کوئی لٹکی ہوئی قندیل آندھی اور طوفان میں حرکت کرتی ہے، اس طرح زمین میں زلزلہ آئے گا۔ اس وقت جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی
ان کو اپنے بچے یاد نہیں رہیں گے، اور جو عورتیں حاملہ ہوں گی خوف کے مارے ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اور اتنا خوف طاری ہوگا، یعنی کہ اتنا خوف طاری ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہے قیامت کا جون سا جب وہ قیامت سے پہلے وہ زلزلہ آئے گا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان آیات میں، یعنی اس حدیث سے بھی ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ ان آیات میں جس زلزلے کا تذکرہ ہے وہ اس وقت ہوگا جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور یہ 3 مرتبہ سور پھونکا جانا ہے۔ اور کیا کہا جاتا ہے کہ یہ زلزلہ 15 رمضان المبارک کو آئے گا، اور اس کے بعد سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا۔ یہ وہ منظر ہے قیامت کا جن سے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جن سی دونوں آیات ہیں، یہ جو پہلے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ غزوہ بنی مستلق میں رات کے وقت نازل ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ان کی تلاوت فرمائی، تو وہ ساری رات بہت روئے، اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے جانوروں سے زینے نہ اتاریں، اور جس جگہ ٹھہرے وہاں خیمے نصب نہ کیے، اور نہ ہی ہانڈیاں پکائیں، اور وہ غم زدہ پرنم اور فکر مند تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان آیات کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام ساری رات روتے رہے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اپنی جانوروں کو تیار نہ کیا، اور جس جگہ ٹھہرے وہاں انہوں نے خیمے نصب نہ کیے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی کھانا پکایا، اور وہ بہت غم زدہ اور فکر مند تھے یہ دونوں آیات سن کر۔ اور یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، یہ بھی کہا جائے، اور جو بہت لڑائی جھگڑا کیا کرتا تھا، بڑا جھگڑالو شخص تھا، اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور قرآن کے متعلق کہتا تھا کہ اس میں تو پہلوں کے قصے لکھے ہوئے ہیں، اور حشر کے دن کا، قیامت والے دن کا وہ منکر تھا۔ بدر کی لڑائی میں وہ حالت کفر میں مارا گیا، اور اس کے 1-2 ساتھی بھی تھے جو بجلی کے گرنے سے ہلاک ہوئے۔ تو یہ آیت یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نضر بن حارث اور اس کے ساتھیوں کی طرح آدمی کو دین کی بات میں عقل سے جھگڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ہڈیاں لے کر آ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ بتاؤ یہ ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی۔ تو یہاں یہ دین کی باتیں جو ہیں یہ عقل سے سمجھنے والی نہیں ہیں، کیونکہ جن باتوں کا شریعت میں حکم دے دیا گیا ان میں سے اکثر باتوں کی مصلحت تک عقل پہنچ ہی نہیں سکتی، عقل وہاں ان کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم، وہ کہیں گے لبیک و صادق، پھر بلند آواز سے ندا فرمائے گا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنی اولاد میں سے دوزخ والوں کو نکال لو۔ وہ کہیں گے اے میرے رب دوزخ والے کتنے ہیں؟ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999، ہر 1000 میں سے 999۔ یعنی جب وہ کہے گا نا کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ والوں کو نکال لو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، تو وہ پوچھیں گے اے ہمارے رب دوزخ والے ہیں کتنے، یعنی کتنوں کو نکالیں؟ تو فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 دوزخ والے ہیں۔ اس وقت حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ بات اب صحابہ کرام پر بڑی سخت گزری، یہاں تک کہ ان کے چہرے متغیر ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یعنی حضور نے جب دیکھا کہ صحابہ کے چہرے متغیر ہو گئے تو حضور نے فرمایا 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے، اور ایک تم میں سے ہوگا، اور تم لوگوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہو جیسے سفید بیل کے پہلو میں سیاہ بال ہو، یا سیاہ بیل کے پہلو میں سفید بال ہو، اور مجھے توقع ہے کہ تم اہل جنت کے چوتھائی ہوگے۔ تو پھر ہم نے نعرہ لگایا کہ اللہ اکبر، پھر فرمایا تم تہائی اہل جنت ہوگے۔
تو ہم نے پھر کہا اللہ اکبر، پھر فرمایا تم نصف اہل جنت ہوگے، بس ہم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی نے علامہ ابو العباس قرطبی سے نقل کی ہے کہ 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج ہوں گے، اور وہ کفار جو یاجوج اور ماجوج کی مثل ہوں گے، اور 1000 میں سے ایک تم ہوگے، یعنی تم اور وہ مسلمان جو تمہاری مثل ہوں۔ تو حافظ اسقلانی نے کہا اور ایک تم ہوگے، اس سے مراد ہے کہ تمام امتوں کے مسلمان، کیونکہ حضرت ابن مسعود کی حدیث میں کہ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے۔ تو بہرحال اس آیت کا شان نزول یہی ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نضر بن حارث کے بارے میں یہ نازل ہوئی، کیونکہ وہ بہت جھگڑتا تھا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتا تھا، اور قرآن مجید کو پچھلے قصے اور کہانیاں بیان کرتا تھا، اور کیا کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرتا تھا، اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا منکر تھا۔ وہ کہتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بندہ زندہ ہو جائے جون سے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات و صفات میں علم کے بغیر بحث کرنا حرام ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو زندہ کر دے گا، اس طرح کی باتیں وہ کرتا تھا۔ صرف اور صرف یعنی اللہ کی ذات و صفات میں علم کے بغیر بحث کرنا حرام ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ صرف علماء دین تحقیق کے لیے اس کی ذات و صفات میں بحث کر سکتے ہیں، بشرطے کہ جھگڑا مقصود نہ ہو، بلکہ صرف اعتراضات کا اٹھانا اور حق کی تحقیق کا قصد ہو۔ لہٰذا علم کلام جو ہے وہ برا نہیں، وہ اچھا علم ہے۔ آگے جو فرمایا وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اب اس آیت میں سرکش شیطان کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک تو اس سے یہ قول ہے جو سرکش کے یہ لوگ سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ اس سے انسانی شیطان مراد ہے، اور یہ کافروں کے وہ سردار ہیں جو دوسروں کو کفر کی طرف بلاتے تھے۔ یہاں جس شیطان کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ شیطان ہیں جو انسانوں کے اندر موجود ہیں۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے ابلیس اور اس کے لشکر مراد ہیں، کہ نہیں ابلیس مراد ہے اور اس کے لشکر۔ مگر یہاں جو پہلے قول جو لیا گیا وہ یہ کہ جو انسانوں کے اندر شیطان موجود ہیں، یہ وہ لوگ مراد ہیں جن سے، اور یہ وہ سردار تھے جو دوسروں کو بھی کافروں کے جو دوسروں کو بھی کفر کی طرف بلاتے تھے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جو ہے یہ آدمیوں اور شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ اے ابو ذر شیطان آدمیوں، معلوم ہوا آدمیوں میں بھی شیطان ہے، اور شیطان جنوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا آدمیوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اسی لیے ائمہ دین فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی شیطان جن سے زیادہ سخت تر ہوتا ہے، یعنی جو آدمیوں کے اندر شیطان ہیں وہ ابلیس والے شیطانوں سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اور زیادہ خوفناک ہوتے ہیں اور زیادہ یہ جن سے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے مولانا روم نے فرمایا تھا اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دست نبایت داد دست، کہ اے بھائی ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے سوچ لینا یہاں انسانوں کے بھیس میں شیطان بھی بس نہیں ہے۔ تو آگے جو فرمایا گیا آیت نمبر 4 کے اندر کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر،
جس کے متعلق لوح محفوظ میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اس کو گمراہ کر دے گا، اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کی عذاب کی طرف لے جائے گا، جیسے کہ اس سے پچھلی آیت میں فرمایا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ تو بعض لوگ اللہ کے متعلق بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں بغیر علم کے جھگڑا کرنا حرام ہے، یہ میں نے بتا دیا۔ اور وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اب آیت نمبر 4 میں فرمایا کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، جس کے متعلق لوح محفوظ میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ تو اب لوح محفوظ میں جنات اور انسانوں کے ہر سرکش شیطان کے متعلق لکھ دیا گیا ہے، وہ شیطان ابلیسی قوم میں سے ہے یا انسانوں کے اندر سے ہے، اس کا لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ جو اس کی اطاعت اور اس سے دوستی کرے گا تو شیطان ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے راستے، جہنم کے عذاب کا راستہ بتائے گا۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ لوح محفوظ میں اس شخص کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے جو شیطان کی پیروی اور اس سے دوستی کرے گا تو شیطان ضرور اسے جنت سے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ بد مذہبوں سے دوستی اور تعلق نہیں رکھنا چاہیے، نہ ہی ان کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنی باتوں سے جو سیدھے سادے پرہیزگار لوگ ہیں ان کو بھی گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت کے آخر میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو تم سے ایسی باتیں کریں گے جنہیں نہ تو تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا، تو تم ایسے لوگوں سے دور رہنا اور انہیں خود سے دور رکھنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔